پیر فضل حق کے مزار پر اور میلے کی جگہ پر موکل بھی اپنا حق جتاتے رہتے ہیں۔ 18-20 سال پہلے جب والی جی کا باپ زندہ تھا، اس مزار کی ملکیت پر کئی جھگڑے ہوئے تھے۔ 2-3 سال پہلے بھی اس معاملے پر پنچایت بیٹھی تھی۔ اس وقت معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا کیونکہ راجوال والے زور میں تھے۔ سالار شاہ خاور کا تو پتہ ہی ہوگا نا تمہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ان دنوں سالار خاور بھی زور میں تھا، لوگ اس کے پیچھے تھے، اس کی آواز پر سب ایک ہو جاتے تھے، پر اب تو پٹھا ہی بیٹھ چکا ہے۔ خاور پر دوہرے قتل کا الزام ہے، وہ پولیس سے اور اپنے سسر سے چھپتا پھرتا ہے۔ عام لوگ اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کر رہے۔ موکلوں کے لیے یہ بڑا چنگا موقع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بار انہوں نے راجوالیوں کو ادھیڑ کر رکھ دینا ہے۔ 6-7 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کا پتہ ہے تمہیں؟ میں نے انجان بن کر نفی میں سر ہلایا۔ موکلوں نے بڑی بے عزتی خراب کی ہے راجوالیوں کی۔ ادھے پنڈ کو چھتر مارے ہیں، عورتوں کو گھسیٹا ہے، ان کے بہت سارے ڈنگر چھین کر لے گئے ہیں۔ اب ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مزار والی جگہ انہیں راجوالیوں کے پاس نہیں رہنے دینی۔ اب تو پولیس بھی پوری سائیڈ لے رہی ہے موکلوں کی۔ میرے ذہن میں چلنے والی آندھی تند تو تیز ہو گئی اور طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ جب میں نے سنا تھا کہ موکلوں نے راجوال پر حلہ بولا ہے اور مویشی وغیرہ ہانک کر لے گئے ہیں، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کوئی اس سے بڑی کارروائی کریں گے۔ اور آج رات یہاں اس نامعلوم چار دیواری میں ایک ٹھٹری ہوئی تاریکی میں یہ یقین درست ثابت ہو گیا تھا۔ میرے دل نے پکار کر کہا، خاور، تم اپنی زندگی کے ایک نازک ترین موڑ پر ہو۔ اگر تم اب کچھ نہ کر سکے تو بدترین پچھتاووں کے سوا کچھ تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ جس جاگیر کی دیواروں کو تم نے اپنے خون پسینے سے اٹھایا ہے، جس کی خوشحالی اور بہتری کے لیے تم نے اپنی بہترین توانائیاں صرف کی ہیں، وہ جاگیر ٹوٹ پھوٹ کر تاراج ہونے والی ہے۔ جو تم نے ذرہ ذرہ کر کے جوڑی تھی، ریزہ ریزہ ہونے والی ہے۔ وہ سارا اعتماد اور حوصلہ بکھرنے والا ہے جو پچھلے برسوں میں 1000 تکلیفیں سہ کر پورا پروان چڑھایا گیا تھا۔ میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کیا، اگر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینا پڑی تو دوں گا۔ رفیقی نے ایک بار پھر نشیلے انداز میں ہانک لگائی۔ اوئے کیٹو، کیا کھیر کی پوری دیگ کھا کر باہر نکلے گا؟ آ جا باہر، اب تو رات ڈھلنے والی ہے شہزادے۔ شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دے بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ کھیر نہیں کھا رہا تھا، ہری مرچیں چبا رہا تھا اور میں نے اسے سی سی کرنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ میں رفیقے کو مزید ٹٹولنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، سنا ہے نمبردار آصف خاور کی ماں اور بہن کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ بڑے خطرناک ارادے ہیں اس کے۔ ارادے تو واقعی خطرناک ہیں، پر حق بات یہ ہے کہ بیگم بلقیس کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ پہلی دفعہ یوں لگا ہے کہ وہ جاگیر کی والی وارث ہے اور جاگیر کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ اپنے پرانے یار کی ماں اور بہن کی حفاظت کا ذمہ لے چکی ہے اور اب اس ذمے کو پوری ہمت سے نبھا رہی ہے۔ کیکرا والی گاؤں میں نمبردار آصف نے بڑا زور مارا ہے، پر بیگم نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ دونوں طرف سے 3 بندے بھی مرے ہیں۔ جب بیگم نے دیکھا کہ خطرہ بڑھ گیا ہے تو وہ بھیس بدل کر خود کیکرا والی پہنچی اور خاورے کے گھر والوں کو بڑی ہوشیاری سے واپس راجوال لے گئی۔ کہتے ہیں کہ نمبردار آصف کو اس بات کی بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے کہ دونوں عورتیں واپس راجوال پہنچ گئی ہیں۔ سنا ہے کہ بیٹی کی موت کے بعد آصف جا بالکل جنونی ہو گیا ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ بے گناہ لوگ بھی اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ ہر ایک کو اپنا قصوروار سمجھ رہا ہے۔ کہنے والے تو یہی کہتے ہیں۔ رفیقے نے سر ہلا کر تائید کی اور شاپر میں موجود بھنی ہوئی مرغی کی ران نکال کر چبانے لگا۔ وہ اس مصیبت سے بالکل بے خبر تھا جو میری صورت میں اس کے بالکل قریب موجود تھی۔ دفعتاً اندر سے پھر رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس مرتبہ یہ آواز نسوانی نہیں مردانہ تھی۔ یہ یقیناً ساجہ کیٹو تھا اور کسی مشکل میں تھا۔ رفیقے نے پھر لوفر انداز میں ہانک لگائی۔ کیا بات ہے کیٹو شہزادے، کیا کھیر زیادہ تتی ہے؟ مجھے اس کمرے میں روشنی نظر آئی جہاں کیٹو بند تھا۔ یہ آگ کی روشنی تھی۔ میں رائفل سنبھالتا ہوا کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو منظر ہولناک تھا۔ کیٹو کو تو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور وہ زمین پر لوٹیں لگا رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پوری طرح آگ کی لپیٹ میں تھیں۔ میں نے بھاگ کر اس پر کمبل ڈالا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ دوسرے کمرے میں بند عورتوں نے بھی شدید واویلا شروع کر دیا۔
रफीका भाग कर गया और उसने पानी का घड़ा केटू पर उलट दिया। गाढ़े धुएं ने हर शय को लपेट में ले लिया। आग अब पूरे कमरे में फैल गई थी और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। आग में वो करेंसी नोट भी जलना शुरू हो गए थे जो केटू ने पूरे कमरे में बखेर रखे थे, और ये सारे नोट उसके नहीं थे। उनमें चाचे रफाकत की जमा पूंजी भी थी। मैं दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और बहुत से नोट जलने से बचा लिए। दूसरे कमरे में धुआं जमा हो गया था। दोनों तवाइफों के खांसने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो चिल्लाती हुई बाहर निकली और जिधर मुंह उठा भागती चली गईं। मैंने उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं समझी। इस शोरे क़यामत ने मुर्दार पड़े गामे को भी जगा दिया। वो हक्का बक्का दम बदम फैलती आग को देखने लगा। कुछ ऐसी ही हैरत और हिरास की कैफियत रफ़ीके या फ़ीके की आंखों में भी थी। केटू की धोती जलकर मुकम्मल तौर पर नापैद हो गई थी। उसकी दोनों टांगों का बुरा हशर था और वो तड़प रहा था। ओए मैं मर गया, ओए मेरा कुछ करो। उसकी पुश्त पर बंधे हुए हाथ देखकर फ़ीके की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ क्या हो रहा था? तुम्हारी समझ में ना ही आए तो अच्छा है, मैंने दांत पीसते हुए कहा। गामा बदहवासी में तड़पते हुए केटू के इर्द गिर्द नाच रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। केटू की उरियां टांगों से चर्बी बह रही थी। अब इसका क्या करना है? रफ़ीके ने फटी फटी आवाज़ में मुझसे पूछा। साथ साथ वो केटू के हाथों की अध जली रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, बेहतर तो ये है कि इस पर थोड़ा और तेल डालकर इसे आग ही लगा दे, और अगर दिल नहीं मानता और यारी जोश मारती है तो फिर डालो किसी रेड़े पर और ले जाओ किसी अस्पताल। मेरे लबो लहजे ने गामे और रफ़ीके को कुछ और शस्तर कर दिया था। वो भुंचक्के दिखाई देने लगे थे। केटू के हाथों की अध खुली जली रस्सी और कमरे में टूटी हुई लालटेन देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि केटू ने अपनी फितरत के मुताबिक होशियारी दिखाने की कोशिश की थी। उसने पहले लालटेन की चिमनी तोड़ी थी और फिर अपने हाथों की रस्सी को लालटेन की लू से जलाने की कोशिश की थी। इसी दौरान में लालटेन उलट गई और पास रखे हुए लिहाफों और करेंसी नोटों वगैरह ने आग पकड़ ली। अब केटू की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो मुश्किल से बच पाएगा, और अगर बच भी गया तो उसकी एक या दो टांगों का नुकसान तो हो जाएगा। आग फैलती जा रही थी। जब गामा और रफ़ीका अपने यार को उठाकर आग से दूर ले जा रहे थे, मैं खामोशी से गन्ने के खेतों में दाखिल हो गया। मेरा रुख अपने घोड़े की तरफ था जो खेतों से पार बंधा हुआ था। मुर्दा कुत्ते के पास से गुजरकर मैं घोड़े की तरफ बढ़ता चला गया। आग की रोशनी दूर तक फैल रही थी। उस सुर्ख रोशनी में धुएं के बादल भी शामिल हो रहे थे। यकीनन खेतों में रात के वक्त काम करने वाले इक्का दुक्का मजदूर इस आग को देख चुके थे और अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले थे। मैंने करेंसी नोट एक बड़े रुमाल में बांधकर अपनी कमर से बांध लिए और घोड़े पर सवार हो गया। करीबन 1 घंटे बाद मैं एक दोराहे पर खड़ा था। एक रास्ता डस्के की तरफ जाता था और दूसरा राजवाल की तरफ। राजवाल जहाँ मेरी वालदा थी और बिल्कीस थी। मेरी ज़िंदगी के सारे जवाज़ राजवाल में थे और ज़िंदगी भी शायद वहीं थी। बिल्कीस ने अब तक बड़ी हिम्मत से मेरा और मेरे घर वालों के दिफा किया था। उसने ताल्लुक़ की पायदारी और ताकत को साबित किया था। अब मैं उसे मज़ीद इम्तिहान में डालना नहीं चाहता था। अब मैं अपने सारे बोझ खुद उठाना चाहता था, और यही नहीं, मैं जागीर को भी बचाना चाहता था। मुझे महसूस होता था कि जागीर एक जिंदा शय की तरह है। वो मुझे देखती है, मेरा इंतज़ार करती है। उसे मेरी कमी महसूस होती है। उसके सुनहरे खेत, उसके सरसब्ज बाग, उसके कच्चे पक्के रास्ते सब मेरी राह देखते हैं। खामोशी की ज़ुबान में पुकारते हैं, हमें तुम पर बड़ा भरोसा है शाखावर, तुम हमारा मान हो। तुमने हमें नई ज़िंदगी दी थी, हमारी बेजानी में रूह फूंकी थी। अब हमें तन्हा ना छोड़ना, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मगर दूसरी तरफ मैं देखता था कि मैं खुद एक बेवसीला शख्स का रूप धार गया हूँ। मुझे दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम का सामना था। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। मेरे ससुराली मेरे खून के प्यासे थे और अभी तक अपनी बेगुनाही का कोई सबूत मैं हासिल नहीं कर सका था। मैं जानता था निहायत ठोस सबूतों के बगैर मुजरिम हूँ, कानून की नज़र में भी और जागीर के आम लोगों की निगाह में भी। हकीकत तल्ख थी, लेकिन हकीकत यही थी कि आम लोगों की निगाह में मैं वक़्त खो चुका हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो अब भी मेरे लिए दिल में नरम गोशा रखते होंगे। तो फिर क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ? ये सवाल बेपनाह शिद्दत से बार बार मेरे अंदर से उठ रहा था
اور مجھے بے حال کر رہا تھا۔ اگر میں جاگیر کی طرف جاتا اور پھر جاگیر کے لیے کچھ کر بھی نہ سکتا تو یہ دوہرا نقصان تھا۔ لوگوں کے دل میں میرے لیے رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جاتا اور عین ممکن تھا کہ پولیس یا میرے دوسرے دشمن مجھے پھر چھاپ لیتے۔ میں اپنے لیے کچھ کر سکتا نہ گھر والوں کے لیے اور نہ جاگیر کے لیے، تو پھر کیا کروں؟ کیا ابھی چند دن ایک طرف رہ کر حالات کا رخ دیکھوں، یہ جاننے کی کوشش کروں کہ انورا اور اس کی بیوی ختم ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اور بالفرض اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ ذہن نے خود اس خیال کو رد کیا۔ ایسا کرنا مشکل تھا، جاگیر اور جاگیر کے باسیوں کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ تو پھر سوال ذہن کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ جی چاہا گھوڑا دوڑاتا جاگیر پہنچوں، راجوال کے بڑے چوراہے میں حویلی کے سامنے بنے چبوترے پر چڑھ جاؤں، پکار پکار کر لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں، ان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دوں، اور اگر پھر بھی وہ مجھے مجرم گردانے تو ان سے کہوں، ٹھیک ہے، میں دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل موت مرنا نہیں چاہتا، وہ مجھے خود ہی اس جگہ پر اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ میں کچھ دیر تک ہانپتے ہوئے گھوڑے پر سوار خاموش کھڑا رہا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ پھر ایک نامعلوم کشش مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ یہ وہی کشش تھی جو میری زندگی کی سب سے بڑی توانائی بن چکی تھی۔ یہ صحیح تھی، غلط تھی یا بڑا گناہ تھی، لیکن جو بھی تھی یہ موجود تھی، آج بھی پہلے دن والی آب و تاب اور طاقت کے ساتھ۔ اور یہ وہی کشش تھی جو کسی رکاوٹ، کسی مجبوری اور دلیل کو نہیں مانتی۔ یہ کچے گھڑے پر تیرتی ہے اور امر ہو جاتی ہے۔ یہ آگ میں کودتی ہے اور اسے گلزار بناتی ہے۔ یہ زہر کا پیالہ پی کر بھی جینا سکھاتی ہے۔ یہ شیشے سے پتھر کو توڑنے کا دعویٰ کرتی ہے اور پھر توڑتی بھی ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی، سب خیالوں کو ذہن سے بدر کیا، گھوڑے کی لگامیں موڑیں اور برق رفتاری سے راجوال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ ایک تیز رفتار گھوڑا تھا، تاہم میرا ذہن اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ جو کچھ راجوال میں ہونے والا تھا اس کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور میں سوچ رہا تھا میں راجوال کو ایک برے انجام سے بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مگر سوال پھر وہی تھا کہ کیا راجوال والے میری آواز پر اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ ایک بار پھر یکجان ہو کر میرا ساتھ دیں گے اور اپنے دشمنوں کے دانت کھٹے کریں گے؟ ذہن جو جواب دے رہا تھا وہ گہری مایوسی کی دھند میں لپٹے ہوئے تھے، تاہم میں اس دھند کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ صبح صادق کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، شاید ابھی اس روشنی کے دکھائی دینے میں دیر تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آسمان پر گہرے بادل موجود ہیں۔ تاریک راتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بادل آسمان پر پہرے بنائے کھڑے رہتے ہیں اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ تب چلتا ہے جب اچانک تابڑ توڑ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کچھ دیر تک سفر ایسے ہی جاری رکھا، مگر پھر گھوڑے کا پاؤں پھسلنے لگا۔ مجھے اپنی راجوال والی پسندیدہ گھوڑی یاد آ گئی۔ وہ بھی تو مچھلی فارم کے نواح میں ایسے ہی پھسل کر اپنا پاؤں تڑوا بیٹھی تھی۔ میں دھیمی رفتار سے سفر کرتا رہا۔ پھر مجھے ایک جگہ چھوٹے سے گاؤں کی 2-4 روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے گھوڑے کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اب میں جاگیر کے نواح میں پہنچ چکا تھا۔ شامپور یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن بارش چونکہ تیز ہو گئی تھی اس لیے رکنا پڑا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے پراجی؟ اس نے مجھے سر تپات دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بارش تیز ہو گئی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر میرا جائزہ لیا اور دیہاتی خوش اخلاقی سے بولا، آ جاؤ جی، گھوڑا ادھر باندھو درخت کے نیچے۔ میں نے شکریہ ادا کر کے گھوڑا باندھا اور نوجوان کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر میں نوجوان اور اس کی بوڑھی والدہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نوجوان کا نام شریف تھا اور وہ کھیت میں مزدوری کرتا تھا۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے سو گیا۔ اس کی والدہ جاگتی رہی۔ وہ تہجد کے لیے بیدار ہو چکی تھیں۔ ان کی باتوں کے انداز اور شکل و صورت میں مجھے بیبے جی کی جھلک نظر آئی۔ شاید ساری مائیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ مجھے پتر کہہ کر بلاتی رہیں، میں انہیں ماں جی کہتا رہا۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے کپڑے دیے اور میرے گیلے کپڑے نچوڑ کر آگ کے سامنے پھیلا دیے۔ انہوں نے مجھے کاڑھنی کا گرم دودھ بھی پلایا۔ بارش اب رک گئی تھی، تاہم بادلوں کی وجہ سے صبح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اماں جی سے جانے کی اجازت طلب کی۔ کچھ ہی دیر بعد میں گھوڑے پر سوار ایک بار پھر ویران جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان سفر کر رہا تھا، مگر اب دل کا موسم کچھ اور تھا۔
میں نے فی الحال حالات کے سامنے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی مناسب جگہ پر گھوڑا چھوڑ دوں گا اور بس وغیرہ کے ذریعے گجرانوالہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں رشید بٹ کے ذریعے کچھ دن بعد بلقیس سے رابطہ کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ کسی طرح میری والدہ اور بہن کو گجرانوالہ پہنچا دے۔